فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی المقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 18۔ دعوت غور و فکر۔ مجالس و محافل کے بے شمار فوائد میں سے صرف اوپر 10 فائدے ذکر کیے گئے ہیں جو قطرہ از دریا و دانہ از انبار کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آئیے موجودہ مجالس و محافل کا اجمالی جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آیا ان کے انعقاد سے یہ فوائد حاصل بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ کیا ان میں صحیح عقائد و اعمال کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے؟ کیا کربلا والوں کے اتفاق و اتحاد کے تذکرہ کرنے والوں کی اپنی صفوں میں اتحاد ہے؟ کیا مظلوم کی حمایت کے دعوے داروں میں آج ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ موجود ہے؟ غرض کہ آیا ہمارے اخلاق و اطوار سے ہمارا حسینی ہونا واضح و آشکار ہوتا ہے؟ اگر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ حالات حاضرہ کا جائزہ لیا جائے تو ان سوالات کے جوابات نہایت مایوس کن نظر سامنے آتے ہیں۔ موجودہ روش اور رفتار پر تنقید۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجالس بہت ہوتی ہیں، ان میں روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، ظاہری مظاہر غم کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ بالخصوص محرم کے ایام میں تو کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن قابل غور امر یہ کہ آیا شہادت امام کی علت گائی اور اصلی مقصد یہی ہے کہ محرم کا چاند نظر آیا، ماتمی لباس پہنا، مجلس اعضاء منعقد کی، مرثی اور نوحے پڑھے، لچھے دار تقریریں سنی، آنسو بہائے، سر پیٹا، سینہ کوٹا اور بس۔ اگر مقصد شہادت صرف اتنا ہی ہے اور ہم نے اس سے یہی سبق حاصل کیا تو دنیا اسلام کے لیے یہ دوسری مصیبت ہے جو حادثہ عاشورہ سے کم نہیں ہے، اور یہ سراسر اس عدم النظیر واقعے کی توہین و تذلیل ہے۔ مجالس اعضاء بہترین عبادت اور ذریعہ بخشش ہیں۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس عظیم ثانیے کو زندہ رکھنے، جذبات غم و الم میں ہیجان پیدا کرنے اور حزن انگیز اسباب میں اضافہ کرنے کی خاطر ماتمی جلوسوں اور دیگر مظاہر غم کے افادی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس حقیقت میں بھی کسی محب اہل بیت کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ امام الشہداء یا دوسرے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے نام پر مجالس اعضاء یا محافل میلاد منعقد کرنا بہترین اسلامی عبادت اور بخشش گناہان کا بہترین ذریعہ وسیلہ ہے۔ جیسا کہ کامل الزہرہ، ثواب الاعمال، عیون اور اخبار الرضا وغیرہ کتب معتبرہ میں نثر و نظم کے ذریعے ذکر مصائب کرنے اور رونے اور رلانے کی فضیلت میں بکثرت احادیث شریفہ موجود ہیں۔ ہم نے ان کا ایک شمع اپنے رسالہ اصلاح المجالس میں نقل بھی کیا ہے، لیکن باہما ارباب عقل و دانش پر یہ امر مخفی نہیں کہ ماتمی جلوس ہو یا مجالس اعضاء اصل مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مجالس کی موجودہ روش میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب قابل غور بات ہے کہ ہر سال لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے اور ان مجالس سے مطلوبہ نتائج و آثار ان پر مرتب ہو رہے ہیں؟ آج ہر ہمدرد قوم و ملت کے قلب حساس میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں یہاں پھر قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟
جواب میں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کی بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ موجودہ طرز مجالس میں کچھ خامیاں و خرابیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ موجودہ طرز میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ پہلے ان مجلس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تھا۔ مجالس عزا کو بزم مشاعرہ اور جلسہ موسیقی نہ بنایا جائے۔ دوسرے رسوم کو بھی ایسے سادہ اصول سے کیا جائے جو ہر قسم کی لغوات، تصنع اور ممدوح اور نمائش سے مبرہ ہوں، نہ ایسے طریقے پر کہ مخالف مذائقہ اڑائیں۔ تیسرے مراسم یادگاری اس طرح ادا کی جائیں کہ بدعت سیاح و حرکات نامشروع کی حد تک نہ پہنچے اور اس مصرے کی مصداق نہ بنے کہ ماتم کریں حسین کا، لوٹیں حسن پورا۔ ہم اس کے قائل نہیں کہ اگر کسی مسجد میں قوالی ہوتی ہو یا کسی بزرگ کی قبر پر عرس تو مسجد گرا دی جائے یا قبر اکھاڑ دی جائے، یا اگر باغ میں کچھ خس و خاش پڑ جائے تو باغ تباہ کر دیا جائے، بلکہ غلط رسم کا استحصال کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہماری موجودہ مجالس میں کچھ نقائص ہیں اور یقیناً ہیں، از قسم بد اعتقادی، بد عملی، بے اخلاصی اور رسم پرستی وغیرہ، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ مجالس ہی بند کر دی جائیں، بلکہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے تاکہ گلزار عزائے حسینی سے یہ خس و خاشاک دور ہو جائے۔ اصلاح احوال کی زیادہ ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کون کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس اصلاح کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا ایک گروہ پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ مجالس پڑھنے، سننے اور منعقد کرنے والے سب طبقات پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری اہل علم پر عائد ہوتی ہے جو کشتی قوم کے ناخدا ہونے کے دعوے دار ہیں۔ لہٰذا اگر یہ طبقہ بعض اغراض فاسدہ کا شکار ہو کر اپنی شرعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا تو خدا اور رسول کی لعنت میں گرفتار ہوگا، جیسے کہ ارشاد قدرت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ اور جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ان پر نازل کر چکے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے کل آدمیوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا، یقیناً انہی پر اللہ لعنت کرتے ہیں اور انہی پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میری امت میں بدعات و منکرات ظاہر ہو جائے تو عالم دین کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کریں، سو جس نے ایسا نہ کیا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 30، باب البدع والرعایا والمقائص۔ اس شرعی ذمہ داری کے ادا نہ کرنے کی اس تہدید و وعید کے پیش نظر ہم نے اصلاح احوال کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اگرچہ ہمیں اس کی بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے، مگر ہم نے بعنوان تعالیٰ اس سلسلے میں ہر تکلیف برداشت کرنے کا عزم بالجزم کر لیا ہے۔ لعنت خدا بندی کے بالمقابل سب کچھ ہیچ ہے۔ ہم سے تو انسان ضعیف البیان کو خوش کرنے کی خاطر خالق دو جہاں کو ناراض کر کے اس کی لعنت کا طوق اپنی کمزور گردن پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہم نہ تو مجالس عزا کے خلاف معاذ اللہ اور نہ واعظین و ذاکرین کی ذات سے ہمیں کسی قسم کی کوئی کد و کاش ہے، بلکہ مقصد صرف اصلاح احوال کی کوشش کرنا ہے۔ کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ مذکورہ حقائق کے پیش نظر اب یہ سوال ابھرتا ہے کہ ان مجالس میں کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ موجودہ طرز میں وہ کون سے نقائص ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے تاکہ مطلوبہ فوائد و آثار ان پر مرتب ہو سکیں؟ اس کا جواب یہ کہ یہ خرابیت دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو مجالس پڑھنے، سننے اور منعقد کرنے والوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق ان طبقات میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ اب ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ان تمام خامیوں کی نشاندہی کر کے ان کے ازالے کی صحیح جمیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اصلاح اخلاص کا ہونا ہے۔
موجودہ طرز مجالس میں جو سب سے بڑی خامی ہے وہ اخلاص کی جنس گرامایا کی کمی ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر گروہ و جماعت میں مستثنات ہوتے ہیں، وقیل و ماہم، لیکن بدقسمتی سے جہاں تک مذکورہ بالا تینوں طبقات کی اکثریت کا تعلق ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ اس چیز کی قلت ہے بلکہ سراسر فقدان ہے۔ حالانکہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ جب تک خلوص سے نیت نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ کوئی بھی عمل صالح ہو اسے ہر قسم کے دنیاوی اغراض فاسدہ سے مبرہ اور خالصاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ ارشاد قدرت ہے، حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ جناب رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے جاننے والوں کے، اور جاننے والے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلصین کے، اور مخلصین بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص علم آخرت، علم دین کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ کتاب سرائے ابن ادریسی ہلی بحوالہ لولو و مرجان صفحہ نمبر 13 مطبوعہ لکھنؤ۔ ان حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ اخلاص کے بغیر عمل ایک کاغذی پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو، ایک ڈھانچہ ہے جس میں روح نہ ہو۔ مجلس خواہ طبقے کی اکثریت کے اخلاص سے خالی ہونے کے شواہد پنجگانہ۔ چونکہ یہ سطور بالا میں ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ بدقسمتی سے مجلس پڑھنے، سننے اور منعقد کرنے والوں کی اکثریت دولت اخلاص سے تہی دامن ہے، اگرچہ موجودہ ماحول میں یہ حقیقت دلائل و براہین کی محتاج نہیں ہے، تاہم بموجب ناظرین کرام کے اطمینان قلب کی خاطر پہلے مجلس خوان گروپ کے عدم اخلاص پر پنجگانہ قطعی شواہد و قرائن پیش کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دونوں طبقوں کے عدم اخلاص پر شواہد پیش کریں گے۔ عدم اخلاص کا پہلا شاہد فیس کا طے کرنا ہے۔ اس دعوے کا پہلا شاہد یہ کہ یہ لوگ فیس طے کر کے اور اجرت چکا کر مجالس پڑھتے ہیں۔ معمولی عقل و انصاف رکھنے والا انسان بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس طرح دین فروشی کرنے والے شخص یا گروہ میں اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اخلاص ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح و آشکار ہے، تاہم بطور اتمام حجت اس دین فروشی کی مذمت کے سلسلے میں ایک دو احادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص دنیاوی منفعت کی خاطر حدیث حاصل کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آخرت کی خیر کے لیے حاصل کرے اسے خدائے کریم دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی عطا فرمائے گا۔ کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 25، باب المستقل بعلم واللمباہی با۔ نمبر 2، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ذریعے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ ورنہ فقیر و نادار ہو جاؤ گے۔ کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 521، باب طلب الریاسہ۔ بعض اہل تحقیق نے اس فقرے سے فقر دائرین مراد لیا، یعنی دنیا میں خیر و برکت نہ ہوگی اور آخرت میں نیکیوں سے دامن تہی ہوگا۔ ائمہ اطہار کے اپنے معاون کو مال عطا کرنے والے شبے کا ازالہ، ذکر اہل بیت علیہم السلام کو ذریعہ معاش بنانے والے کچھ لوگ اپنے اس فعل مذموم کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنے مدح کنندہ شعراء مثل فرزدق کمیت اور دبل خزائی و امثال رضوان اللہ اجمعین علیہم کو ان کے مدیح قصائد یا مراثی غم انشاء کرنے پر یا عطائے کثیر عطا فرمایا کرتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نام پر بھاری بھرکم فیس لینا جائز ہے۔ اس شبہ جو تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے کا جواب ظاہر ہے کہ ان شعراء کرام نے نہ کبھی فیس طے کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے ذریعہ معاش بنایا تھا، کیونکہ
جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کو عطیہ کثیرہ سے نوازنا مذکور ہے، وہاں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان شعراء نے کسی ائمہ علیہ السلام کے ساتھ پہلے معاملہ طے کیا ہو کہ آقا ہم نے آپ کی یا آپ کے اب و جد کی مدح میں قصیدہ یا ان کی مصیبت پر مرثیہ لکھا ہے، مگر سنائیں گے تب جب پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آیا فیس دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ بات ثابت نہ کی جائے اس وقت تک اس کے ساتھ تمسک ہرگز درست نہیں ہے، اور یہ بات قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ روایات میں اس کے برخلاف بوقت عطا ان مخلص شعراء کے انکار اور حضرات ائمہ کے با اصرار عطا کرنے کے تذکرے ملتے ہیں۔ مجالس پر نذرانہ لینے کے جواز کا طریقہ۔ مذکورہ بالا حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ مادحین ائمہ قربتاً اللہ پہلے ان کی مدح و ثنا کرتے تھے، اور بعد میں یہ ذوات مقدسہ از خود خوش ہو کر ان کو کچھ نذرانہ پیش فرما دیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح دینا اور لینا جائز ہے، جیسا کہ اس روایت سے بھی یہی واضح ہوتا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اجرت اور فیس طے نہ کرو بلکہ قربتاً اللہ پڑھو، ہاں اگر بعد میں جو کچھ پیش کیا جائے تو اسے قبول کر لو۔ علماء اعلام کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے، جیسا کہ دیار فقہ کی سیر کرنے والے حضرات پر مخفی نہیں ہے، اور اگر بالفرض بعض علماء کے فتوے کے مطابق اجرت طے کرنے کو جائز بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے گا؟ مگر یہاں تو ابلا یا خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ بائیں ہمہ دین فروشی والی حدیث کو اپنے اوپر منطبق کیا جاتا ہے۔ بھلا جب دار دنیا میں اجرت مقرر کر کے اہل ایمان سے نقد وصولی کر لی تو پھر آخرت میں خدا سے اجر و ثواب لینے کا استحقاق کہاں رہا؟ مستحبات پر اجرت لینے کے جواز والے شبے کا ازالہ۔ بعض نیم ملا خطرہ ایمان قسم کے لوگ اپنے اس مذموم دھندے کا جواز ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ واجبات کی ادائیگی پہ اجرت لینا حرام ہے، نہ مستحبات پر، اور چونکہ مجلس اعضاء ایک مستحب امر ہے لہٰذا اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ ان حضرات کے دینی معلومات میں اضافے کی خاطر عرض ہے کہ مذکورہ بالا کلیت درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں بعض مستحبات پر اجرت لینا بھی ناجائز ہے، جیسے اذان کہنا اور نماز جماعت پڑھانا وغیرہ۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جو شخص اجرت طے کر کے اذان کہتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اس کی اقتداء میں نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی باوجود سقوط عدالت اس کی شہادت قبول کی جائے۔ کتاب من لا یحضر فقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16 باب قضا۔ انہی حقائق کی بنا پر فقہائے اعظام نے اس کی تصریح فرمائی ہے، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اس شبے کے ساتھ تمسک کرنا بھی بالکل بیجا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے مجالس اعضاء کو کچھ لوگوں نے ذریعہ معاش بنا لیا اسی وقت سے مذہب کی صحیح تبلیغ ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور اب تو رفتہ رفتہ ان لوگوں کی حوث زر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ حرام و حلال کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی، یہاں تک کہ بعض پیشہ ور مقررین و ذاکرین مخصوص پیشہ ور ننگے انسانیت عورتوں کے ہاں مجالس پڑھنا اور ان سے فیس لینا بھی معیوب نہیں سمجھتے۔ چو کفر از کعبہ برخیزہ و کجا مانند مسلمانی۔ دوسرا شاہد خدا اور رسول کی رضا پر پبلک کی خوشنودی کو مقدم سمجھنا۔ مذکورہ بالا دعوے پر دوسرا شاہد یہ کہ یہ لوگ منشاء ایزدی سمجھنے اور پھر اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرنے کی بجائے جہاں جاتے ہیں پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مقام کی پبلک کس موضوع و مضمون کو زیادہ پسند کرتی ہے، ان کی بلا جانے کہ ان کا وظیفہ شرعی کیا ہے، اصلاح احوال کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، معاشرے کا مرض کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ ان کا تو ایک ہی اصل و اصول ہے کہ کسی نہ کسی طرح پبلک در بالخصوص بانی مجلس راضی ہو جائے اور عوام سے صدائے واہ واہ بلند ہو جائے، اور وہ اسی
امر کو اپنی مجلس کی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہادیان دین نے رہزنان ایمان و یقین قرار دیا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے داؤد، میرے اور اپنے درمیان ایسے اہل علم کو وسعت دو، ایسے اہل علم کو وسعت قرار نہ دو جو دنیا پر فریفتہ ہیں، ورنہ وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دیں گے، کیونکہ ایسے لوگ میرے ان بندوں کے لیے راہزن ہیں جو میری بارگاہ میں باریابی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں کم تر درجے کا سلوک ان کے ساتھ رکھتا ہوں، اور یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اپنی مناجات کی لذت سلب کر لیتا ہوں۔ کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 25۔ بھلا جو لوگ خود دنیا دوں کی محبت کے مرض میں گرفتار ہوں، وہ دوسروں کو کیا پیغام شفا دیں گے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا ایک دین کا مرض ہے اور عالم اس دین کا طبیب۔ پس جب دیکھو کہ خود طبیب مرض کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اسے دین کے معاملے میں متہم سمجھو، اس پر اعتماد نہ کرو۔ کتاب خصائل الصدوق صفحہ نمبر 113 طبع جدید تہران۔ ان حضرات کی روش در حقیقت کمزوری ایمان و اعتقاد کا نتیجہ ہے۔ دلوں میں عظمت خداوندی کا نقش راسخ نہیں اور نہ ان کی ذات ان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ وہ اپنے نفع و نقصان اور سود و زیاں کا مالک انسان ضعیف البیان کو سمجھتے ہیں۔ سچ ہے، جب عظمت خالق دل میں جاگزین نہ ہو جائے تو پھر مخلوق چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ۔ اور جب دل عظمت خالق سے خالی ہو تو پھر نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور آزری کیا ہے؟ تیسرا شاہد اہل علم و ایمان کی توہین و تذلیل کرنا۔ سابقہ دعوے پر تیسرا شاہد یہ ہے کہ چونکہ اس طبقے کی اکثریت دولت اخلاص سے محروم اور حسد وغیرہ روحانی امراض میں مبتلا ہے، اس لیے وہ دوسرے اہل فضل و کمال کے اثر و رسوخ کو کم کرنے اور اپنی مجالس کو بزم خویش کو کامیاب بنانے کے لیے بلا جھجک برسر ممبر ان کی تذلیل اور ان پر طعن و تشنع اور افطرا پردازی کر کے اپنے ایمان کا بشرطے کہ موجود ہو ستیہ ناش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں خدائے قہار کا ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو دوست رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں رائج ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ ترجمہ مقبول۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی عالم کی توہین کرتا ہے وہ گویا میری توہین کرتا ہے۔ جامع الاخبار صفحہ نمبر 37 طبع نجف و بحر الانوار۔ ارشاد قدرت ہے، وہی لوگ افطرا پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 105۔ مگر افسوس ہے کہ یہ گروہ سورہ نحل آیت نمبر 105 مگر افسوس کہ یہ گروہ خوف خدا سے آزاد ہو کر اسی ممبر پر جو شریعت اسلامیہ کے حقائق و معارف کی نشر و اشاعت کے لیے وقف تھا، اپنے نفس امارہ کی تسکین کے لیے دوسرے اہل ایمان کی برملا توہین کرتے ہیں اور ان سے ذاتی انتقام لینے کے لیے اسی حسینی اسٹیج کو منتخب کرتے ہیں، مگر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کی مجالس خوانی خوشنودی خدا اور ائمہ خدا علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ورنہ ان کی یہ روش و رفتار اور یہ حالت ظاہر نہ ہوتی۔ چوتھا شاہد جھوٹی روایات اور غلط واقعات کا پڑھنا۔ مرقوم الصدر دعوے پر چوتھا شاہد یہ ہے کہ مجلس خواہ گروہ کی اکثریت اپنی مجالس کی ظاہری اور نمائشی کامیابی کی خاطر بالعموم اور مصائب میں گریہ و بکا کے کوہرام بپا کرنے کے لیے بالخصوص بلا تحاشا کذب و افطرا ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، غلط واقعات اور بے سر و پار روایات پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک
واضح حقیقت ہے کہ کذب تمام صفات رذیلہ کی جڑ ہے، جس طرح کہ صدق تمام صفات جمیلیہ کا اصل اصول ہے۔ کذب کی مذمت قرآن کی روشنی میں اس سلسلے میں متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں۔ تبرکاً چند آیات درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ارشاد خدا ہے، ارشاد قدرت ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 28، خداوند عالم اسراف کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ نمبر 2 سورہ نحل آیت نمبر 105، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ آیات خداوندی پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ آیات خداوندی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ سے بعبارت الاص واضح ہوتا ہے کہ عمدن جھوٹ بولنے والا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ نمبر 3 لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ سورہ زمر آیت نمبر 60، بروز قیامت تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مذمت کذب احادیث کی روشنی میں اس سلسلے میں روایت متاثرہ موجود ہیں۔ بطور تذکرہ و عبرت چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، فرمایا جب کوئی شخص بلا عذر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں اور اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جو عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ تب حاملان عرش اس پر لعنت کرتے ہیں اور خدائے قہار اس کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کے عوض ایسے 70 زنا کا عذاب درج کرتا ہے جو محارم کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ کتاب جامع الاخبار۔ نمبر 2 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، خداوند عالم نے برائی کے لیے کچھ قفل تالے بنائے اور ان تالوں کی کنجی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کتاب ثواب الاعمال وعقابہا، صفحہ نمبر 244، طبع بیروت۔ نمبر 3 اتنی بزرگوار سے مروی ہے، فرمایا بلا شبہ جھوٹ بولنا باعث خرابی ایمان ہے۔ اصول کافی، صفحہ نمبر 539، باب الکذب۔ صاحب لؤلؤ والمرجان نے قرآن و حدیث کی روح سے جھوٹ بولنے کے پورے 40 عدد مفاسد شمار کیے ہیں، اصل کتاب کی طرف رجوع کریں۔ خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر جھوٹ بولنا اور بھی اس گناہ عظیم ہے۔ سطور بالا میں کذب و افطرا کی مذمت میں جو کچھ لکھا گیا یہ عام کذب کے بارے میں ہی ہے، لیکن اگر یہی کذب و افطرا خدا اور رسول یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پر کیا جائے تو اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ زمان، مکان اور فاعل وغیرہ کے بدلنے سے گناہ کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 37، اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جو خدا پر افطرا پردازی کرتا ہے۔ نمبر 2 نیز ارشاد قدرت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 116-117، جو لوگ خدا پر افطرا کرتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ ہاں اس میں معمولی سا فائدہ ہے دنیا میں، مگر ان کے لیے آخرت میں تکلیف دہ عذاب ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق بین الفریقین حدیث ہے، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ مہیا سمجھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ابو نعمان سے فرماتے ہیں، اے ابو نعمان، ہم پر جھوٹ نہ بولنا اور ورنہ ملت اسلام تم سے سلب کر لی جائے گی۔ کتاب اصول کافی، صفحہ نمبر 538۔ یہی وجہ ہے کہ خدا رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پر کذب و افطرا پردازی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور بنا بر مشہور بین الفقہ اس سے قضا و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر علماء اخلاق نے تمام اقسام کذب سے اس قسم کو بدترین اور سب سے زیادہ سنگین قرار دیا۔ چنانچہ حضرت شیخ نیراقی رقام تراز ہیں، جھوٹ کے تمام انواع میں سے ازروئے گناہ زیادہ سخت وہ جھوٹ ہے جو خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر بولا جائے، اور اس کی مذمت کے لیے یہی امر کافی کہ جھوٹ روزے کو باطل کر دیتا ہے اور بنا بر
قضا و کفارہ ہر دو کا موجب ہوتا ہے۔ کتاب جامع السعادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 طبع بیروت۔ ایک عبرت انگیز خواب۔ بعض رویائے صادقہ سے بھی قرآن و حدیث معصومین علیہ السلام سے ثابت شدہ مذکورہ و بالا حقیقت کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ شہر کرمان شاہ میں ایک شخص نے عالم و کامل و جامع آقا شیخ محمد علی صاحب مقام الفضل وغیرہ قدس سرا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جناب سید الشہداء علیہ السلام کے بدن مبارک کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوں، جس سے آج جناب کے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آقا موصوف اس شخص اور اس کے پیشے سے واقف نہ تھے۔ تھوڑی دیر سر جھکا کر فکر کرنے کے بعد فرمایا، شاید تم روزہ مجلس خوانی کرتے ہو۔ اس نے عرض کیا، ہاں جناب۔ آقا نے فرمایا، تو یا تو روزہ خوانی چھوڑ دو یا پھر کتب معتبرہ سے واقعات نقل کیا کرو۔ کتاب لولو والمرجان۔ ایک مفید مشورہ۔ بنابراین کس قدر احسن و اولیٰ ہے کہ وہ مجلس خوان حضرات جو کتب علمیہ کا مطالعہ کرنے کی استعداد رکھتے ہیں، وہ مقاتل کی کتب معتبرہ سے روایت معتمدہ حاصل بیان کریں، اور جو حضرات یہ استعداد نہیں رکھتے وہ پڑھنے سے پہلے واقعات کی کسی محقق عالم دین سے تصحیح و توثیق کرا لیں۔ اس طرح کر کے وہ اپنی شرعی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس موضوع پر اردو زبان میں جو خلا تھا وہ بفضلِ تعالیٰ ہماری اس کتاب سے پر ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اس کی موجودگی میں مقتل کی کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی، اور باقی واقعات پارٹ نمبر 4 میں بیان کیے جائیں گے۔